الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما هو الطریق الى معرفة المعلل الطریق الى معرفته هو جمع طرق الحدیث والنظر في اختلاف رواته والموازنة بين ضبطهم واتقانهم ثم الحكم على الرواية المعلولة صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کیا ہے طریقہ معلل کی معرفت کا؟ یہ محدث جو تعلیل تلاش کرتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ معلل کی معرفت کا وہ جمع کرنا ہے حدیث کی ساری سندوں کو. یہ حدیث کتنی سندوں سے روایت ہوئی ہے ساری جمع کر کے، اور نظر کرنی ہے حدیث کے روات کے اختلاف میں بھی انہاں وچ کسے بندے نے بھی کوئی ہور گل کیتی ہے، اور موازنہ کرنا راویوں کے درمیان، راویوں کے ضبط کے درمیان اور ان کے اتقان کے درمیان، پھر حکم کرنا روایت معلولہ پر. انج کر کے نہ بابیاں محنتاں کیتیاں تو پھر انہوں نے حکم لائے. سمجھی گل ہو؟ وہ صرف قانون سمجھے بینج کر دینے ہو کیتا ہو نام. کیا ہے طریق معلل کی معرفت کا؟ طریق معلل کی معرفت کا وہ جمع کرنا ہے حدیث کی ساری سندوں کو، اور نظر کرنی ہے حدیث کے روات کے اختلاف میں، اور موازنت راویوں کے ضبط کے درمیان اور ان کے اتقان کے درمیان، پھر حکم کرنا روایت معلولہ پر. جی کیا طریقہ ہے معلل کی معرفت کا؟ طریقہ معلل معرفت کا وہ جمع کرنا ہے حدیث کی سندوں کو، اور نظر کرنی حدیث کے روات کے اختلاف میں، اور موازنہ کرنا ان کے ضبط اور ان کے اتقان کے درمیان، پھر حکم لگانا روایت معلولہ پر. این تقع العلۃ، کہاں واقع ہوتی ہے علت؟ کیونکہ کندہ متن تے کندی سند، علت کتھے ہوندی ہے؟ جی تقع العلۃ فی الاسناد وهو الاکثر كالتعلیل بالوقف والارسال. واقع ہوتی ہے علت اسناد میں اکثر، جیسا کہ بے حدیث جو ہے نا مرفوع بے موقوف تھی تو اس کو کسی نے مرفوع بنا دیا، یا مرسل تھی تو اس کو غیر مرسل بنا دیا. اس طرح تعلیل لبھی جاندی ہے. باقی سارے دے اس نو مرسل کر دینے، اے کلے راوی اس نو مسند کر دیتے ہیں، باقی انو موقوف کر دینے صحابی تے اس نے انو موصول کا متصل کر دیتا ہے سونے نال. انج بھی پتہ لگتا ہے. سنے ہی انج نہیں کہ باقی سارے مسند بیان کر دیں اس کلے ارسال کیتی لدین دے بچ علت انج نہیں ہے گا، تجھے پاسے ہونا ہے. جی جی واقع ہوتی ہے علت اسناد میں. اے جملہ معتارضہ ہے، اور جمل نحمیر تے پڑھایا سن 4-5 صفحے تو نہ جا کہ جملہ معتارضہ بھی ہوندہ سے. اچھا، اور وہ اکثر ہے تو واقع ہوتی علت اسناد میں، جیسا کہ تعلیل بیان کرنی وقف کے ساتھ اور ارسال کے ساتھ. سنیں جی، او مثال اس کی وینا پہ روایت کی عبد الملک ابن جریج نے موسیٰ ابن عقبان سہیل ابن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من جالس مجلسا فکثر فیہ لغتہ، جو بیٹھا کسی مجلس میں گپ شپ پڑھیے تو کثیر ہو جائیں گے اس کے لغت، کنیاں گلاں بچوں کرل مرل ہو جائیں گے. اخرجہ ترمذی باب
پس نظر کار اس حدیث کی سند کی طرف روایت کیا ہے اس کو سہیل بن ابی صالح نے اور روایت کیا ہے اس کو سہیل سے 2 راویوں نے جی سنتے پہ ہو اور سہیل بن ابی صالح اپنے والد ابو صالح کو جناب ابو ہریرہ سے ایتھو گل ٹرنی ہے کہ سہیل نے اس حدیث کو روایت کیا نا اپنے والد سے تو پھر سہیل سے روایت کی تھلے 2 بندیاں کیڑے موسیٰ بن اور روایت کی ہے موسیٰ سے ابن جریج نے کس نے ابن جریج یہ اگے سند آگے تھلے اور دوسرا سہیل سے راوی ہیں وہیب بن خالد اور روایت کیا ہے اس کو وہیب سے موسیٰ بن اسماعیل اول روایت کیا ہے اس کو متصلاً مرفوعاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے اور ثانی نے روایت کیا اس کو مقطوع جناب عوف بن عبداللہ تابی کے کلام سے موقوف کیا جی مثال جی واقع ہوتی ہے علت سند میں اور یہ اکثر ہے جیسے تعلیل بیان کرنی وقف کے ساتھ اور ارسال وقع فی المتن وهو الاقل مثل حدیث نفی قراءۃ البسملہ فی الصلاۃ اور واقع ہوتی ہے علت متن میں اور یہ قلیل ہے جیسے بسم اللہ کے پڑھنے کی نفی کی حدیث نماز میں جی اور رواہ مسلم فی صحیح باب حجت اس بندے کی جس نے کہا کہ لا یجہر بالبسملۃ اور واقع ہوتی ہے علت متن میں اور وہ اقل ہے جیسے حدیث نماز میں بسم اللہ پڑھنے کی نفی کی اور پھر جتھے جتھے حدیث ہیں جو کچھ ہے بابیں سارا کچھ کر دیتا ہو میرے یارو جی اور واقع ہوتی ہے علت متن میں اور یہ اقل ہے جیسے قراءۃ البسملہ فی الصلاۃ کی نفی کی حدیث گل گئی مک ہن ہور گل علت فی الاسناد تقدح فی المتن کیا علت فی الاسناد جو ہے یہ قدا کرتی ہے متن میں کس کی وجہ سے متن پر بھی کوئی اعتراض ہوتا ہے جی کیا علت فی الاسناد قدا کرتی ہے متن میں جی کیا علت فی الاسناد قدا کرتی ہے متن میں قد تقدح فی المتن مع قدحها فی الاسناد وذلك مثل التعلیل بالارسال کبھی قدا کرتی ہے علت متن میں باوجود قدا کرنے علت کے اسناد میں اور یہ مثل تعلیل بالارسال کے تعلیل اب جب ایک بندہ مسند کر رہا ہے باقی سارے اس کو مرسل بیان کرتے ہیں تو اب مرسل جو ہے وہ مسند کے مقابلے میں تو نہیں ہوتی جس طرح یہ بیان کر رہے ہیں باقی محدثین تو اب اصل میں تعلیل تو ہے سند میں تو اس کی وجہ سے متن میں بھی قدا ہو گیا کہ وہ حدیث مسند کے مقابلے میں نہ رہی جی سمجھا گئی ہوں اصل تو علت کتنے ہے سند ہے کہ انہیں مرسل نو کی بنا دیتا تو یہ ہو گیا نا لیکن یہ دی وجہ تو جڑا نا جی وہ حدیث وچ بھی قدا ہو گیا جی کبھی قدا کرتی ہے علت متن میں باوجود علت کے قدا کرنے کے اسناد میں اور یہ جیسے تعلیل بیان کرنی ارسال کے ساتھ جی کبھی قدا کرتی ہے تعلیل متن میں باوجود اس کی قدا کے اسناد میں اور یہ جیسے تعلیل بالارسال جی فقط تقدح فی الاسناد خاصۃ ويكون المتن صحیحا مثل حدیث یعلا بن عبید عن الثوری عن عمرو بن دینار عن ابن عمر مرفوعا البیعان بالخیار بالخیار فقد جی یعلا عن سفیان الثوری فی قوله عمرو بن دینار انما هو عبد الله بن دینار فهذا المتن صحیح وان كان في الاسناد الا الغلط لان كل من عمرو وعبد الله بن دینار ثقة فابدال ثقة بثقة لا يضر صحة المتن وان كان سياق الاسناد خطأ چل اور
قدا کرتی ہے علت اسناد میں خاص کر کے صرف ان دی وجہ تو متن دے اثر نہیں پیندا اور ہوتا ہے متن صحیح. آگے سمجھ ہوتا ہے جیسا کہ یعلا بن عبید نے روایت کی ہے ثوری سے جی، اور امام ثوری نے روایت کی ہے عمر بن دینار سے. عمر بن دینار نے روایت کی جناب عبداللہ بن عمر سے مرفوع کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیعان بالخیار ہیں. بیعان تو کنی ہمارے کتاب الوجوہ تھی سمجھیجیے جی، بالخیار دا کیا مطلب ہے جی. اچھا یہ حدیث ہے نا، اب اس میں ذرا دھیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پس تحقیق وہم کیا یعلا نے، کس نے؟ سفیان ثوری پر، ان سے ان وام ہے کہ ان آگے راوی کیڑا ذکر کیا سفیان ثوری تو بعد محاذ وہ عمر بن دینار نہیں ہے سفیان ثوری کا استاد. اس حدیث وچ وہ عبداللہ بن دینار ہے. کون ہے؟ تے عمر تے عبداللہ دو میں بھرا نے جی. اور دینار دے جو بیٹے ہوئے اصل راوی کون ہے؟ عبداللہ بن دینار. تے ذکر کی کر دیتا. پس یہ متن صحیح ہے. پس اگرچہ ہے اسناد میں غلطی کی علت کہ ایک راوی دوجے نال بدلا دیتا ہے جی. اس لیے اچھا متن کیوں صحیح ہے؟ اس لیے کہ ہر ایک عمر بن دینار تے عبداللہ بن دینار دونوں کیا ہیں؟ اور بدلنا سیکا کو سیکا کے ساتھ متن کی صحت میں نقصان نہیں دیتا. اگرچہ حدیث کے چلاؤ میں غلطی ہو جاتی ہے کہ راوی وہ تھا ذکر اس کا کر دیے، وہ بھی سیکا تھا اور یہ بھی. سمجھ آ گئی کیا علت؟ اچھا جی اوکے. دیکھیں اور کبھی قدا کرتی ہے اسناد میں خاص کر کے اور ہوتا ہے متن صحیح، جیسے حدیث یعلا بن عبید کی جناب ثوری سے ان عمر بن دینار. ایتھے وے کہ یعلا نے جڑا ان ثوری آکھے نا ان عمر بن دینار اصل چ ہے نا ان عبداللہ بن دینار جی. عن ابن عمر رضی اللہ عنہم مرفوعاً البیعان بالخیار. سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. پس تحقیق وام کیا یعلا نے سفیان ثوری پر اپنے قول عن عمر بن دینار میں محض وہ عبداللہ بن دینار ہیں. پس یہ متن صحیح ہے اگرچہ ہے اسناد میں علت الغلط، اس لیے کہ ہر ایک عمر بن دینار سے اور عبداللہ بن دینار سے سیکا ہیں. پس ابدال سیکا کا سیکا کے ساتھ نہیں نقصان دیتا متن کی صحت کو، اگرچہ ہو اسناد کا سیاق خطا، اگرچہ یہاں خطا ہے جی. یہ یعلا جو ہے نا یعلا بن عبید بن ابی امیہ کوفی ابو یوسف تنافسی قال حافظ ابن حجر سیکا اللہ فی حدیثی ان ثوری جڑی نا جی انہاں کو روایت کر دینے اس میں تھوڑی نرمی ہے. قال ابن معین سیکا ہیں مگر سفیان سے جو روایت کرتے ہیں اس میں ذرا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو 200 تو 9 فوت شابہ ٹائم کو نہیں. کبھی قضا کرتی ہے اللہ سند میں خاص کر کے اور ہوتا ہے متن صحیح، جیسے حدیث یعلا بن عبید کی عن ثوری عن عمر بن دینار عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعاً البیعان بالخیار. پس تحقیق وام کیا یعلا نے سفیان ثوری پر اپنے قول عمر بن دینار میں محض عبداللہ بن دینار ہیں. بس یہ متن صحیح ہے اگرچہ ہے اسناد میں علت الغلط، اس لیے کہ ہر ایک عمر بن دینار اور عبداللہ بن دینار سے سیکا ہے. پس سیکا کا ابدال سیکا کے ساتھ نہیں نقصان دیتا متن کی صحت کو، اگرچہ ہے اسناد کا سیاق خطا. اشہر المصنفات فیہ کتاب العلل لابن المدینی
لگا چل علل الحدیث لابن ابی حاتم العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل العلل الكبیر والعلل الصغیر للترمذی العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني وهو أجمعها وأوسعها۔ اشعار المصنفات اس مسئلے میں کیڑا حدیث معلل چل رہی ہے نا۔ کتاب العلل ابن مدینی کی علل الحدیث کتاباں دے نام نے، ابن ابی حاتم کی علل و معرفت الرجال امام احمد بن حنبل کی، علل الکبیر امام ترمذی کی، اور علل الصغیر امام ترمذی کی۔ دو لکھی ہیں نے آپ نے، علل الواردہ فی الاحادیث النبویہ امام دارقطنی کی۔ یہ کتاب اجمع ہے علل کی اور اوسع ہے علل کی، ان دے وچ بھی زیادہ بیان ہے جی۔ اشعار المصنفات اس میں کتاب العلل ابن مدینی کی علل اور تائیں تو زیادہ پھر حدیثاں دارقطنی جو بیان کر دینے سجن حنفیہ دے خلاف کہ امام دارقطنی نے اس میں یہ علت بیان کی، یہ حدیث معلل ہے، قابل حجت نہیں ہے جی۔ پھر امام صاحب نے بھی کچھ کہہ جاندے نے، پھر پچھلے انہوں کہنا پہندے امام دارقطنی جی تسی بڑے بزرگ ہو پر انج تے نہیں سی نا جی۔ چاچا جی تہاڈی بڑی عزت پر تساں میرے ابے نے دی بےزتی کیتی، اس واسطے میں تہاڈے سامنے بولاں گا جی، سمجھے نا۔ بڑے بابے دی گل کردے نے اور مسند وچ پڑھیا کہ کوئی نہیں، وہی گل ہے نا جی۔ علل الحدیث ابن ابی حاتم کی، العلل ومعرفۃ الرجال امام احمد بن حنبل کی، العلل الکبیر والعلل الصغیر امام ترمذی کی، العلل الواردہ فی الاحادیث النبویہ امام دارقطنی کی، اور یہ اجمع ہے ان کی اور اوسع ہے۔ اور باقی تھلے نے سارے صرف کتاباں دا تعارف لکھیا جی، سنیا جی کہ بھی ان دے وچ اے گل ہے کوئی تھوڑی جی شفقت آپ بھی کر لے کہ نری لک بدہ پٹھے کم تے جگہ ٹر جی۔ المخالفۃ للثقات، مخالفت ثقات کی مخالفت ثقات کی، اور جی رہ گئی سی ایک گل اذا کان سبب الطعن فی الراوی مخالفتہ للثقات وهو سبب السابع ينتج عن مخالفته للثقات 5 انواع من علوم الحديث وهي المدرج والمقلوب والمزيد في متصل الاسانيد والمضطرب والمصحف۔ مخالفت للثقات جب ہو تان کا سبب راوی میں مخالفت کرنی راوی کی ثقات کے لیے، اور یہ 7واں سبب ہے، تو پس وصول ہوتے ہیں راوی کی مخالفت کرنے سے ثقات کی 5 انواع علوم حدیث سے۔ اتھو 5 قسمہ صاحب حاصل ہوندیاں نے، 5 قسمہ حاصل ہوتی ہے، اور وہ کون ہیں؟ نمبر 1 حدیث مدرج، حدیث مقلوب، حدیث مزید فی متصل الاسانید، حدیث مضطرب تے حدیث مصحف تصحیف کرو جی۔ سنیں ہی مانا کریے نا، مخالفت للثقات جب ہو سبب تان کا راوی میں کیڑی شے مخالفت کرنی راوی کی ثقات کے لیے، اور یہ سبب ہے 7واں، پس حاصل ہوتے ہیں راوی کی مخالفت کرنے سے ثقات کی کیا حاصل ہوتے ہیں؟ 5 انواع بھائی نتیجہ دیتے ہیں یہ علوم حدیث کے علوم سے، اور وہ 5 انواع حدیث مدرج اور حدیث مقلوب اور حدیث مزید فی متصل الاسانید اور حدیث مضطرب اور حدیث مصحف نہ پڑھیا جی، مصحف تو قرآن پاک دا نام جی، تصحیف کرو جی۔ جب ہو تان پھر راوی کا سبب اس کی مخالفت کرنے ثقات کی، اور یہ سبب 7واں ہے، پس نتیجہ دے گا راوی کی مخالفت کرنے
حاصل ہوں گے راوی کی مخالفت کرنے سے ثقات کی 5 انواع علوم حدیث سے، اور وہ مدرج اور مقلوب اور مزید کی متصل الاسانید اور مضطرب اور مصحح۔ جی فإن كانت المخالفة بتغيير سياق الإسناد أو دمج، موقوف بمرفوع فيسمى المدرج۔ اگر ہو مخالفت اور راوی دی ثقات دے، ہوں پچھلا گل دھیان رکھیں، اگر ہو مخالفت اسناد کے سیاق کی تغییر کے ساتھ، باقی سیکا انج بیان کر دینے سند، اس ایک نے سند انج بیان کی تھی، یا ہو مخالفت موقوف کو ملانے کے ساتھ مرفوع کے ساتھ، باقی سارے ثقات موقوف بیان کر دینے تے اس ایک نے انہوں کی کر دیتے ہیں، تے اے جڑی اس ایک دی حدیث ہے ان دا نام ہے مدرج۔ کی نام ہے کو سمجھے ہی؟ پس اگر ہو مخالفت اسناد کے سیاق کی تغییر کے ساتھ، یا ہو مخالفت موقوف کے ملانے کے ساتھ مرفوع کے ساتھ، کہ نے موقوف نو مرفوع بنا دیتا ہے تو پس نام رکھا گیا حدیث کا مدرج، آ جڑا کلے بندے روایت کی تھی۔ جی پس اگر ہو مخالفت سیاق الاسناد کی تغییر کے ساتھ یا موقوف کو ملانے کے ساتھ مرفوع کے ساتھ، پس نام رکھا گیا اس حدیث کا مدرج۔ جی فإن كانت المخالفة بتقدیم او تاخیر فیسمى المقلوب۔ اگر ہو مخالفت سے راوی نے ثقات کی مخالفت کی ہے تقدیم کے ساتھ یا تاخیر کے ساتھ، بھی کوئی راوی اگے پیچھے کر دیتا، کوئی راوی آگے پیچھے کر دیتا نہیں، یا متن اگے پیچھے ہو گیا، تو اس کا نام ہے حدیث مقلوب۔ اور اگر ہو مخالفت کندی راوی دی ثقات دے، اور اگر ہو مخالفت تقدیم کے ساتھ یا تاخیر کے ساتھ تو نام رکھا گیا حدیث کا مقلوب۔ اے جس راوی دی حدیث جڑا ثقات دے دی مخالفت ہوگی یہ، اور اگر ہو مخالفت تقدیم یا تاخیر کے ساتھ، پس نام رکھا گیا اس حدیث کا مقلوب۔ جی فإن كانت المخالفة بزيادة راو فيسمى المزيد في متصل الأسانيد۔ اور اگر ہے مخالفت راوی کی ثقات کے ساتھ، ایک راوی کی زیادتی کے ساتھ، ثقات انہوں بیان کر دینے ایک سند نال، ایک راوی بیان کیتا ہے تو اتھے 2 راویاں دے وچ ایک ہور راوی لے جاندا ہے، جی 2 راویاں وچ راوی ود گئے، سند لمبی ہوگی، اس کا نام ہے مزید فی متصل الاسانید۔ اس کا نام ہے مزید فی متصل الاسانید، یعنی متصل سندوں کے درمیان اضافہ کرنا۔ اور اگر ہو مخالفت راوی کی زیادتی کے ساتھ، اے راوی او نہیں جڑا راوی ثقات دا مخالف ہے، یہ جڑا اتے راوی ہے بھی اس راوی نے ثقات دی مخالفت کی تھی کہ سند وچ ایک راوی ودا دیتا، پس نام رکھا گیا اس حدیث کا مزید فی متصل الاسانید۔ جی اور اگر ہو مخالفت راوی کی زیادتی کے ساتھ، پس نام رکھا گیا اس حدیث کا مزید فی متصل الاسانید۔ وإن كانت المخالفة بإبدال راو براو أو بحصول التدافع في المتن ولا مرجحة فيسمى المضطرب۔ اور اگر ہو مخالفت ایک راوی کو بدلنے کے ساتھ، راوی کے ساتھ، ثقات دی سند وچ راوی ہور نے، ان دی سند وچ اس تھاں اتے راوی ہورے، یا بے حصول تدافع فی المتن، یا جو بیان کیا ثقات نے اس سے ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے، اس نے جو بیان کیا اس کی مخالفت ثابت ہوتی ہے اس بات کی، اور مرجع کوئی نہیں ہے، مرجع ہو تو پھر تو گل مکی، مرجع نہیں ہے، تو اب اس کی جو حدیث ہے اس کا نام ہے کیا؟ مضطرب۔ بھائی یا سند وچ اضطراب ہے تو یا متن وچ اضطراب ہے، سمجھ گئے ہو؟
اور اگر ہو مخالفت اور اگر ہو مخالفت ایک راوی کے بدلنے کے ساتھ راوی کے ساتھ راوی کو بدلانے کے ساتھ اور کوئی تصویراں بھی ذہن چ آ رہی ہیں جی کہ نہیں حلوے دیاں تے چولاں تے بوٹیاں دیاں تے یا تدافع فی المتن کے حصول کے ساتھ فلمتوں کے اور بے تدافع فی المتن ہے بھی 5 بندیاں جڑی حدیث روایت کے لیے ان کو مسئلہ ثابت ہو رہا ہے ایک جڑی کر رہا حدیث ہوئی ہے ان دے وچ ایک اور گل آ گئی جڑی انہاں دی گل دے مخالفت کر رہی ہے اور نہیں کوئی مرجع بس نام رکھا گیا اس حدیث کا مضطرب جی اور اگر ہو مخالفت راوی کو بدلانے کے ساتھ راوی کے ساتھ یا تدافع فی المتن کے حصول کے ساتھ اور نہیں کوئی مرجع تو بس نام رکھا گیا اس حدیث کا مضطرب وَإِنْ كَانَتِ الْمُخَالَفَةُ بِتَغْيِيرِ اللَّفْظِ مَعَ بَقَاءِ السِّيَاقِ فَيُسَمَّى الْمُصَحَّفَ اور اگر مخالفت کی ہے لفظ کی تبدیلی کے ساتھ سارے دے کو مثالیں ہوندیاں پئی نے سیاق باقی ہے بچ ایک لفظ تبدیل ہو گیا ہے تو اس حدیث کا نام ہے مصحف کی نام ہے اور اگر ہو مخالفت لفظ کی تغییر کے ساتھ باوجود باقی رہنے سیاق کے پس نام رکھا گیا حدیث کا مصحف جی اور اگر ہو مخالفت لفظ کی تغییر کے ساتھ باوجود سیاق کی بقا کے پس نام رکھا گیا حدیث کا مصحف وَإِلَيْكَ تَفْصِيلَ الْبَحْثِ فِيهَا عَلَى التَّوَالِي اور تیرے سپرد کرتا ہوں تیرے سپرد کرتا تفصیل بحث کی ان میں توالی پر یعنی پے در پے اب سب ان کی 5 قسموں کی تفصیل آ رہی ہے جی اور تیری سپرد کرتا ہوں میں بحث کی تفصیل ان میں توالی پر المدرج تعریف لغتاً اسم مفعول من ادرجت الشيء في الشيء اذا ادخلته فيه وضمنته اياه مدرج تعریف لغوی تے اصطلاحی لغتاً اسم مفعول ہے یہ مشتق ہے درج کیا میں نے شے کو شے میں جب کہ داخل کرے تو شے کو شے میں اور ملائے تو ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ اس وقت آندے نے ادرج تو شے فی شے یہ اندہ لغوی معنی اصطلاحاً معبود سیاق و اسنادی او ادخل فی متنی ما لیس منہ بلا فصل اصطلاحاً مدرج وہ حدیث ہوتی ہے کہ تبدیل کر دیا گیا اس کی اسناد کا سیاق یا داخل کر دیا گیا حدیث کے متن میں وہ جو حدیث سے نہیں ہے لیکن داخل کر دیا گیا بغیر فاصلے کے نال جڑ گیا بھی جمیں حدیث وچوں ہی ہیں جی انہوں کی آندے نے حدیث مدرج ہاں جڑی وہ نال لگی وہ مدرج مدرج تعریف مدرج کی لغتاً اسم مفعول ادرجت الشیء فی الشیء جب داخل کرے تو شے کے شے میں شے کو شے میں اور ملائے تو شے کو اس کے ساتھ اصطلاحاً وہ حدیث ہے کہ بدلا دیا گیا ہو حدیث کے اسناد کے سیاق کو یا داخل کر دیا گیا ہو حدیث کے متن میں ما وہ جو نہیں ہے حدیث سے جو نہیں ہے متن سے لیکن داخل کر دیا گیا ہو بغیر فاصلے کے جی مدرج تعریف مدرج کی لغتاً اسم مفعول ہے ادرجت الشیء فی الشیء جب کہ داخل کرے تو شے کو شے میں اور ملا دے شے کو شے کے ساتھ اصطلاحاً مدرج وہ حدیث ہے کہ بدلا دیا گیا ہو اس کے سند کا سیاق یا داخل کر دیا گیا ہو اس کے متن میں وہ جو نہیں ہے متن سے بلا فصل اقسام المدرج قسمان مدرج الاسناد و مدرج المتن مدرج کے اقسام مدرج 2 قسم ہیں مدرج الاسناد مدرج المتن اقسام حدیث مدرج کے مدرج 2 قسم ہیں مدرج الاسناد اور مدرج المتن اقسام اس کے مدرج 2 قسم ہیں مدرج الاسناد اور مدرج المتن کما انا لمدرج المتن صورن اور مدرج المتن کی اسی طرح مدرج الاسناد کے لیے بھی 4 صورتیں ہیں جی
اور ذکر کیے ہیں بعض نے، اور مصنف رحمہ اللہ نے اکتفا کیا صرف ایک صورت کے ساتھ سمجھانے کے لیے، لیکن بزرگاں نے بھی اور بھی چوکھیاں صورتیں دسیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی مدرج الاسناد ہوا تعریفہ ہوا ما بجر سیاق اسنادہ۔ مدرج الاسناد وکری وکری تعریف کرنی، مدرج پیچھے آ گئی ادھی ادھی تعریف دونوں دی اکٹھی کر کے تعریف اس کی کہ مدرج الاسناد وہ حدیث ہے کہ تغیر کر دی گئی ہو اس کی اسناد کے سیاق کی۔ مدرج الاسناد تعریف اس کی، مدرج الاسناد وہ حدیث ہے کہ تغیر کر دیا گیا ہو اس کے اسناد کے سیاق کو۔ جی مدرج الاسناد تعریف اس کی، مدرج الاسناد وہ حدیث ہے کہ تغیر کر دیا گیا ہو اس کے اسناد کا سیاق۔ میں نے صوبہ ان يسوق الراوي الاسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه فيظن بعض من سمعه ان ذلك الكلام هو متن ذلك الاسناد فيرويه عنه كذلك فيتغير سياق الاسناد۔ اے مدرج الاسناد اس کی صورتوں سے ہے ایک یہ صورت، چلائی راوی نے اسناد، مولوی ندیم نے سند پڑھی تے شگرد پہ لکھ دینے، شگرد پہ تے پیش آ گیا مولوی ندیم کو کوئی عارضہ، وچ کوئی ایک اور گل آ گئی کوئی، اور جی میں تسی وچ تنگ کر دیندے ہو پہ کی پہ کرنا ہے، یہ ان سبق کے داخل تے نہیں نہ ہوندہ جی تو پس کلام پس فیقولو پس کہی راوی نے کلام اپنی طرف سے، ہن سنت پوری ہو گئی سی نا تے وچ آگے عارضہ تے انہیں اگوں ایک گل کر دیتی، ہن جڑا بندہ آیا نا ہن اتوں یا جڑے بیٹھے نے پس ظن کیا ان کے بعض نے جنہوں نے سنا اس کو کہ یہی کلام وہ متن ہے اس اسناد کا، اس اسناد تو بعد جڑی حدیث سنانی سی وہ یہی ہے سنیں، تو پس اگلا بندہ جڑا ہے نا وہ کھا گیا غلطی، پس روایت کرتا ہے وہ اگلا راوی اس متن کو اس سند کے ساتھ اس استاد سے اسی طرح پہ میں نے فلانے استاد نے اس سند نال اے گل روایت کیتی ہے، پس تبدیل ہو گیا اسناد کا سیاق، چلائی اور متن واسطے سی جوڑن نال اور گل گئی ہے جی سمجھے ہی، اس کی صورتوں سے یہ کہ چلائے راوی اسناد اور دریا راوی نہیں ہو پلا ہوئے جڑا حدیث روایت کر دو اس راوی دی گل تسی سلاب وچ پھسے ہو، اس کی صورتوں سے یہ کہ چلائے راوی اسناد کو، پس پیش آ جائے راوی کو عارض، پس کہے راوی کلام اپنی طرف سے، متن نہیں سنایا جے، پس ظن کیا ان کے بعض نے جنہوں نے سنا اس کلام کو، کیا ظن کیا کہ یہی کلام وہ متن ہے اس اسناد کا، وہ سند ہے یہی متن ہے، پس روایت کرنے لگ گیا، او من سامعہو حدیث کو اس استاد سے اس راوی سے کو نہ میں نے اس سند نال حدیث پڑھائی ہے، پس بدل گیا اسناد کا سیاق، او شابہ وے میرے یار، سے یہ ہے کہ چلائے راوی سند پس پیش آ جائے راوی کو کوئی عارضہ، پس کہے راوی کلام اپنی طرف سے، پس ظن کرے بعد وہ جو جنہوں نے سنا اس راوی سے یہ کہ یہ کلام وہ متن ہے اس اسناد کا، پس روایت کر دیا اس نے اس حدیث کو اس راوی سے اسی طرح، پس بدل گیا اسناد کا سیاق۔ جی مثال قصۃ ثابت ابن موسیٰ الزاہد فی روایتہ من کثرت صلاۃہ باللیل حسن وجہہ بالنہار، واصل القصۃ ان ثابت ابن موسیٰ دخل علی شریک ابن عبد اللہ القاضی وهو یملی ویقول حدثنا الاعمش عن ابی سفیان عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وسکت لیکتب المستملی فلما
یہ اکتاب کنوں دی ليكتب المستملي جی فلما نظر إلى ثابت قال من قصر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار وقصد بذلك ثابتا لزهده وورعه فظن ثابت أنه متن ذلك الإسناد فكان يحدث به كذلك مثال اس کی ثابت بن موسیٰ زاہد کا قصہ کس کا ثابت بن موسیٰ بن عبد الرحمن بن سلمہ ضبی ابو یزید کوفی نبینہ تھے عابد ضعیف الحدیث وقال ضعفی واہن توفیہ تے 229 وچ جی ان کا قصہ او کیویں ان کی روایت میں اے جملہ کہ وہ بندہ کہ کثیر و نماز اس کی رات میں حسین ہوتا ہے چہرہ اس کا دن میں جڑا راتی نمازاں پڑھے نا کثیر دن اوندا چہرہ سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود. اچھا اصل قصہ کی ارواہ ابن حبان فی المجروحین. اصل قصہ یہ ہے کہ ثابت بن موسیٰ داخل ہوئے شریک بن عبداللہ قاضی کے پاس. کس کے پاس؟ قاضی کے پاس. علامہ حافظ قاضی احد العالم شریک بن عبداللہ ابو عبداللہ نخی علالی نے معافی حدیثی توقف کیا. بعض ائمہ نے احتجاج بے مفارید یہ اکیلے ہونا جس حدیث میں اس میں توقف کیا, دوسرا نال ان پھر نہیں ہے. اچھا دھیان کرے گا رل مل نہ جائے. تے اے شریک بن عبداللہ قاضی پڑھا رہے سن حدیث تے کون آیا؟ اور وہ یملی اور وہ املا کرا رہے تھے یعنی لکھوا رہے تھے. اور پڑھا شریک نے اے بشگردہ نے لکھوا رہے سن. حدثنا لامشو عن ابی سفیان عن جابر قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور چپ کر گئے استاد کون؟ تاکہ لکھوا دے مستملی. لکھوا دے مستملی وہ ہوتا تھا جو پہنچاتا تھا محدث کی آواز کو جب کثیر ہوتے طلاب مجلس میں سپیکر سسٹم دے ہے کونی سی تے او وچ کھلوتے ہوندے سن. انہاں آپ لکھنا سی تے اگلیاں نوں بھی لکھوانا ہوندا سی. تے بھئی کون شریک بن عبداللہ اینی گل بول کے نا تے کی ہو گیا بھی تاکہ لکھ لین. تے اگوں جڑا ہے نا بچ آ گیا کون؟ موسیٰ. پس جب نظر اوج لکھ دے پیسن پس جب نظر کی ثابت کی طرف تو ثابت نے بھی سند سن لی نصاری تو کہا کہ کس نے کہ ان ویک کے کہ من کا سورت صلاۃ باللیل حسن وجہہ. اور قصد کیا تھا کس نے؟ شریک نے اس کے ساتھ ثابت کا باوجہ اس کے زہد کے اور اس کے اے تو انہوں آکھیا کہ بھی تم بڑا نیک بندہ ہے تیرا چہرہ بڑا سونا ہے. پس ظن کر گیا ثابت اس بات کا کہ یہی متن ہے اس اسناد کا یہی. پس وہ ثابت حدیث بیان کرتا تھا اس کے ساتھ اسی طرح کہ شریک نے میں نے پڑھائی ہے حالانکہ گل گڑبڑ ہوگی. اور کوئی آواز آ رہی قاری عبداللہ جی؟ بالکل چکے پہ تھلے لا کے سدھا رکھو سمجھے ہی. اے بے مسئلہ اصل بنے جی. مثال اس کی قصہ ثابت بن موسیٰ زاہد کا اس کی روایت کرنے میں. اور ثابت روایت کر دے سنا گوں من کا سورت صلاۃ باللیل حسن وجہہ بالنہار
اور اصل قصہ یہ ہے کہ ثابت بن موسیٰ داخل ہوئے شریک بن عبداللہ قاضی کے پاس اور وہ حدیث لکھوا رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے حدثنا الاعمش عن ابی سفیان عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور چپ کر گئے تاکہ لکھوا لے مستملی۔ پس جب نظر کی کس نے؟ ثابت کی طرف، تو کہا من کثرت صلاۃ باللیل حسن وجہہ بالنہار، اور قصد کیا تھا شریک نے اس کے ساتھ ثابت کے زہد اور اس کے ورع کی وجہ سے، پس ظن کیا ثابت نے کہ یہ متن ہے اسی اسناد کا، تو پس وہ حدیث بیان کرتے تھے اسی سند کے ساتھ، اسی طرح لگی نا غلطی جی۔ مثال اس کی ثابت بن موسیٰ زاہد کا قصہ ہے، اس کی روایت میں من کثرت صلاۃ باللیل حسن وجہہ بالنہار، اور اصل قصہ یہ ہے کہ ثابت بن موسیٰ داخل ہوئے شریک بن عبداللہ قاضی کے پاس اور وہ املا کرا رہے تھے اور کہہ رہے تھے حدثنا الاعمش عن ابی سفیان عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور چپ کر گئے شریک بن عبداللہ تاکہ لکھوا لے مستملی۔ پس جب نظر کی شریک نے ثابت کی طرف تو کہا من کثرت صلاۃ باللیل حسن وجہہ بالنہار، اور قصد کیا اس کے ساتھ ثابت کا باوجہ اس کے زہد اور اس کے ورع کے، پس ظن کیا ثابت نے یہ کہ یہی متن ہے اس اسناد کا، پس وہ حدیث بیان کرتے تھے اس کے ساتھ اسی طرح۔